اسلام میں توحید کے بعد، میری بات کو ایک جملے کو آپ غور کر کے سنیں، مذہب اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہمیت اگر کسی عبادت کی ہے تو وہ ہے نماز۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز۔ دلیل یہ حدیث پاک جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، اس میں دیکھیے سب سے پہلے توحید کی بات آئی ہے، لا الہ الا اللہ کی بات آئی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے۔ عجیب سی بات ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے، اگر ہندو بھائیوں کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی کتاب میں بھی ایسے ہی بالکل دوسرے ہی نمبر پر نماز کی بات آئی ہے۔ دیکھیے گا، سناتن دھرمم پنچم وستو وستی پرتھما وستو ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن द्वितीये वस्तु साष्टांग कर्तव्य, तृतीये वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरतधारी, पंचम वस्तु तृतीये यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेषु भवति स्नानम कर्तव्य, पापम नाशम भवति। ये देखिए इसमें भी आप देखेंगे کہ دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے، نماز کی، جس کو شاشٹانگ کہا گیا ہے، اصل میں ہے ساشٹ انگ، یعنی 8 انگوں کے ساتھ ایشور کی پوجا کرنا، ایشور کی عبادت کرنا۔ تو میں ادھر نہیں جاؤں گا، ادھر بولنا میں بہت کم کر دیا ہوں، صرف آپ کو دکھا دیا کہ ہمارے حدیث میں جس طریقے سے دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے، ویسے ہی منتر میں بھی دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے۔ اب آئیے اور ایک چیز کی طرف میں بھی چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی عبادت کے چھوڑنے پر، کسی بھی عبادت کے ترک کرنے پر گناہ کو بتلایا ہے، لیکن کفر اور شرک نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے۔ اچھا، عامر حسین کی چھوٹی ماں اپنے مرحوم شوہر کے نام 2000 روپے اور اپنے پوتے کے نام 1000 روپے باقی اور 3 بھری چاندی، دونوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ میں آخر میں سب کے لیے دعا کروں گا۔ بس میں تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے کچھ سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں موضوع چینج کر دوں گا۔ میں ماحول سمجھ رہا ہوں، موضوع چینج کرنا پڑے گا مجھ کو۔ سنیے، میں آخر میں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کروں گا۔ تو سنیے، کسی بھی عبادت کے بارے میں کفر اور شرک نہیں بتلایا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں کفر بھی بتلایا ہے اور شرک بھی بتلایا ہے جو نماز چھوڑتا ہے۔ سنیے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں، بلال تم اذان دو۔ یہ بلال نبی کے بہت پیارے مؤذن تھے۔ ہاں، جبنی بازار والوں سنو،
اللہ کے رسول نے کہا سنو اے لوگوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ تم اذان پکارو، اذان دو، اور کسی صحابی کو میں حکم دوں کہ جاؤ تم لوگوں کو نماز پڑھا دو، اور میں گاؤں میں محلے میں گھس کر کے چیک کروں اور دیکھوں کہ کون مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، کون مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ میں جاؤں چیک کروں اور دیکھوں کہ کون نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، جلا دوں، اس شخص کو اس کے گھر کے ساتھ میں جلا کر کے راکھ کر دوں۔ لیکن لوگوں، میں اس لیے نہیں جلاتا ہوں کسی کے گھر کو کہ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ہوں گے، اس کے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہوگی، اس کے گھر میں بکری بھی بندھی ہوئی ہوگی، بے زبان بکری، بے زبان گائے، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، اسی لیے میں ان کے گھروں میں آگ نہیں جلاتا ہوں۔ نہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ اذان سننے کے بعد جو گھر میں بیٹھا رہے اور مسجد میں نہ آئے، میں ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں۔ چمنی بازار والوں سنو، نبی کی حدیث سے کیا پتا چلا کہ نماز اذان کے سننے کے بعد جو گھر میں بیٹھا رہا، اسلام کی درشٹی میں، اسلام کی نظر میں، میرے بھائیوں یہ جرم عجیب ہے، جرم عجیب ہے۔ جو اذان سننے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا رہے، میرے بھائیوں، نبی کہتے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اس سے آپ پتہ لگائیے کہ نماز کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، جب نماز فرض ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے، کیسے پتا چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ آج کل ہمارے پاس گھڑی ہے، موبائل ہے، آج گوگل بتلا دے رہا ہے کہ ظہر کا ٹائم کیا ہے، عصر کا ٹائم کیا ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ گھڑیاں موجود نہیں تھی، سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم پتہ لگاتے تھے کہ ظہر کا ٹائم یہ ہے، عصر کا ٹائم یہ ہے۔ تو جب نماز فرض ہو گئی تو آپ جیسے بیٹھے ہیں، سنیے، اس کو سنانے کے بعد میں تھوڑا سا دوسری طرف میں جاؤں گا، سنیے گا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے بلائیں نماز کے لیے، کیسے پتا چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول میٹنگ بلائے، مشورہ لیے صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گاؤں میں محلے میں آگ جلائیں گے، آگ، تاکہ لوگوں کو دیکھ کر کے پتا چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ مسجد میں آ جائیں گے، ہم آگ جلائیں گے۔ اچھا، کسی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم گھنٹی بجائیں گے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گھنٹی بجائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کسی نے کہا نہیں اللہ کے رسول شنکھ بجایا جائے، جس کو شاید بھوپو بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ دوسروں کی مشابہت ہو رہی ہے، نہیں، نہ آگ جلائیں گے نہ یہ کیا کہتے ہیں گھنٹی بجانا ٹھیک ہے، چلو آج میٹنگ برخاست کر دو، کل پھر ہم لوگ مشورہ کریں گے۔ دوسرے دن پھر سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا کیا جائے، کیسے لوگوں کو پتا چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو سنیے، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، سنیے گا، بہت پیاری بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، سپنا، خواب دیکھا کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو بار یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو بار یہ اشہد
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. دوبار یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. دوبار یہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. دوبار یہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ یہ جملہ. پوری اذان سنا دی حضرت عمر نے. جب حضرت عمر نے اپنا خواب نبی کے سامنے بیان کیا، دوسرے صحابہ اٹھ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. ایک اور صحابی اٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک ہی خواب اتنے لوگوں کا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. ایک چیز معلوم ہو گئی نا. اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں؟ بولیے آپ اسٹیج سے نہیں، آپ لوگ بولیے قرآن حدیث سننا ہے کچھ سیکھ کر کے جائے. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ہاں بولیے. ارے آپ لوگ بولیے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ غلط. صرف نماز کے لیے اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو سنیے حی علی الصلاۃ پہلے آنا تھا. پہلے حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے. لیکن حی علی الصلاۃ تو پہلے ہے نہیں. پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیے اس میں کیا حکمت ہے. اب غور کر کے سنیے. آپ لوگ کھیت میں مکئی بوتے ہیں کہ نہیں؟ بوتے ہیں نا. زمین میں آلو لگاتے ہیں. ہاں سنیے غور کر کے. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو سرکاری جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے؟ سنیے گا غور کر کے. مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے بآواز بلند پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا معنی ہے اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. چمنی بازار والے سنو، مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا معنی ہے اے زمین کی چھاتی کو چیر کر کے اس میں دھان بو